آج کے اس خاص ایکسپلینر میں خوش آمدید۔ ذرا تصور کریں کہ ایسے ہائی سٹیکس انٹیلیجنس آپریشن کا جو بغیر ایک بھی قطرہ خون بہائے اپنی بہترین حکمت عملی کی بدولت کامیاب ہو گیا۔ آج ہم اسلامی تاریخ کی ایک ایسی ہی زبردست مہم کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح اس دور میں بھی صرف تلواروں سے نہیں بلکہ دور اندیشی اور معلومات اکٹھا کرنے سے کام لیا جاتا تھا۔ یہ محض ایک واقعہ نہیں بلکہ واقعی ایک کمال کی اسٹریٹجک ماسٹر کلاس ہے۔ چلیں اب سیدھا اس کی گہرائی میں چلتے ہیں اور اس بہت ہی اہم سوال پر غور کرتے ہیں۔ کیا تاریخ کی ہر مہم میں واقعی تلواروں کا ٹکرانا، لشکروں کا آمنے سامنے آنا اور خون ریز جنگیں ہونا ضروری تھا؟ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں نا کہ پرانے زمانوں میں ہر مسئلہ بس میدان جنگ کی دھول اور طاقت کے زور پر ہی حل ہوتا تھا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ آج کے یہ تاریخی شواہد اس روایتی سوچ کو پوری طرح چیلنج کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ حقیقت اس سے کتنی مختلف تھی۔ ابتدائی دور کی مہمات ریاست کی مضبوط بنیادیں رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اس وسیع تر حکمت عملی کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر مقاصد کے حصول کے لیے یہ چھوٹی ٹکڑیاں جنہیں سریہ کہا جاتا تھا بھیجی کیوں جاتی تھیں۔ دیکھیں، ان ابتدائی مہمات کے دراصل دو بڑے اور بہت ہی اہم مقاصد تھے۔ ایک طرف تو اسلام کا پرامن پیغام دوسرے علاقوں تک پہنچانا تھا اور دوسری طرف دشمن کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھنا، یعنی دفاع اور پرامن تبلیغ کا ایک زبردست امتزاج۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس، پیشگی معلومات اور پرامن رابطوں کو ہمیشہ کسی بھی مسلح کارروائی پر فوقیت دی جاتی تھی۔ حضرت سالم رضی اللہ عنہ کا تعارف۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معلومات جمع کرنے کی اس انتہائی حساس مہم کے لیے کس باکمال شخصیت کو چنا گیا؟ اب یہاں جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس مہم کی قیادت ایک ایسے انسان کے سپرد کی گئی جن کا روحانی اور علمی مقام بہت ہی شاندار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ قرآن 4 لوگوں سے سیکھو، اور ان میں حضرت سالم رضی اللہ عنہ کا نام شامل ہے۔ ذرا سوچیں، یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ ایک اعلیٰ ترین روحانی اور علمی شخصیت کو اس اسٹریٹجک اور فوجی نوعیت کے کام کے لیے منتخب کیا گیا۔ تھوڑا سا ان کی شخصیت کے اہم پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ کا شمار بہت ہی جلیل القدر صحابہ میں ہوتا تھا۔ وہ قرآن مجید کے بہترین قاری اور ممتاز عالم تھے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ حقائق اس عام تاثر کو بالکل توڑ دیتے ہیں کہ بھئی فوجی یا انٹیلیجنس قیادت کے لیے تو بس جنگجو ہونا ہی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی علمی اور روحانی شخصیت ایک نہایت قابل بھروسہ اور ہوشیار کمانڈر کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ مہم کی نوعیت اور اس کا مقصد۔ قیادت کے اس بہترین انتخاب کے بعد اب یہ جاننا ضروری ہے کہ انتہائی خاموشی سے کی جانے والی اس مہم کا اصل کام کیا تھا اور اس کا دائرہ کار کتنا وسیع تھا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ترتیب پاتا ہے۔ اس آپریشن کے مراحل بالکل کلیئر اور نپے تلے تھے۔ پہلا قدم، ایک بہت ہی مختصر مگر انتہائی چونکنا دستہ بھیجا گیا جو تیزی سے حرکت کر سکے۔ دوسرا قدم، دشمن کی مکمل نگرانی کرنا اور گراؤنڈ پر حالات کا بالکل درست جائزہ لینا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم، یہ مہم بغیر کسی بھی بڑی جنگ کے کامیابی سے ختم ہو گئی۔ اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اصل ہدف صرف اور صرف حالات سے مکمل آگاہی تھا، طاقت کا استعمال نہیں۔ بغیر جنگ کے کامیابی، اور سچ پوچھیں تو یہی اس پورے ایکسپلینر کا کلائمیکس ہے۔ ایک ایسی عظیم کامیابی جہاں کسی کو نقصان پہنچانے کی نوبت ہی نہیں آئی، محض ایک بہترین حکمت عملی اور عین وقت پر کی گئی نگرانی کے ذریعے اپنے تمام اہداف کو بغیر کوئی تلوار اٹھائے حاصل کر لیا گیا۔ اور یہ بڑی خوبصورتی سے واضح کرتا ہے کہ اس پوری مہم کا اصل نچوڑ کیا ہے۔ حکمت عملی، مسلسل نگرانی اور ایک شاندار قیادت، یہ وہ 3 بنیادی ستون ہیں جو مل کر کسی بھی مہم کو زبردست طریقے سے کامیاب بناتے ہیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قبل از وقت تیاری اور انٹیلیجنس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے جو بڑی سے بڑی جنگ کو بھی ٹال سکتی ہے۔ اس سب کا ہماری آج کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ یہ تاریخی واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ محض جسمانی طاقت سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم کثیر الصلاحیت لیڈروں پر اعتماد کریں۔ وہ لیڈر جو طاقت کے بجائے اپنے دماغ، فہم اور پیشگی معلومات کو اپنا اصل ہتھیار بناتے ہیں۔ حضرت سالم رضی اللہ عنہ پر جو اتنا بڑا اعتماد کیا گیا وہ دراصل ان کی اسی قائدانہ بصیرت کا زبردست اعتراف تھا۔ اپنے اس معلوماتی جائزے کو سمیٹتے ہوئے ایک بہت ہی فکر انگیز سوال پر غور کرتے ہیں۔ آج کی اس جدید اور پیچیدہ دنیا میں ہم انٹیلیجنس اور پیشگی تیاری کی اس لازوال اہمیت کو استعمال کرتے ہوئے موجودہ دور کے تنازعات اور تباہ کن جنگوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یقیناً تاریخ کے یہ اسباق صرف ماضی